پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، جس طرح پاکستانیوں کو انہوں نے غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس انداز سے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا ہے، اور شب خون مارنے کے بعد جو کچھ انہوں نے پچھلے 2.5 سال سے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس ملک میں جمہوریت کو ان لوگوں نے دفن کر دیا، آئین اور قانون کی اس طرح پامالی کی کہ تمام ادارے اب اپنی عزت اور توقیر کھو چکے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے، اس کے خلاف سینکڑوں مقدمات درج ہو جاتے ہیں، قتل کے مقدمے بھی درج ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ حالانکہ جو ملزم ہے قتل کا، وہ آپ کے ساری آنکھوں کے سامنے پورے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، انڈیپینڈنٹ میڈیا نے دکھایا کہ ہاشم نام کا شخص، اور وہ انڈر میڈیکیشن ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے، میڈیکل کورٹ فیصلہ کرے گا، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ وہ ہاشم، اس کے باپ کا نام عاصم عباسی ہے، وہ پوتا ہے ظفیر عباسی کا، جو ایڈیشنل سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ رشتہ دار ہے شاہد خان عباسی کے۔ اب وہ اس کے پکڑے جانے کے باوجود قتل کا مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ عمران خان، بشریٰ بی بی، علی بن گنڈاپور اور شعیب شاہین کے خلاف۔ یہ ہے اس ملک کا نظام انصاف اور نظام قانون۔ اور نظام انصاف کو انہوں نے پہلے ہی، لوور جوڈیشری کو تو وہ کنٹرول کرتے تھے، پہلے ہی انڈر کلاؤڈ تھا، لیکن انصاف کچھ توقع تھی سپریم کورٹ سے کہ کچھ انصاف ملے گا، لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ میں پچھلا پورا سال قاضی فا عیسیٰ نے انصاف کے نام پہ وہ کھلواڑ کیا کہ آج انصاف بھی پناہ مانگتا پھر رہا ہے، اور اس نے جاتے جاتے اپنے ہی سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو کے، سپریم کورٹ کو کمزور کر کے، آرٹیکل 63A کی تشریح کر کے، اور وہ فیصلے کر کے کہ جس کے ذریعے پی ٹی آئی کے کئی ایم این ایز ری کاؤنٹنگ کے ذریعے ان کو ہروایا اور ان کے ووٹ پورے کرتے رہے تاکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں وہ بندے اٹھا کر گرفتار کر کے پیسے دے کے 26ویں ترمیم کے ذریعے انصاف کے نظام پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور جو سپریم کورٹ سے جو انصاف کی توقع تھی اس کے اوپر بھی قدغن لگا دی گئی۔ اب آخری ایک امید اور سہارا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لوگوں کا باہر نکلنا، عوام کا باہر نکل کے پروٹیسٹ کرنا۔ جب عوام پروٹیسٹ پہ نکلی ہے تو ان کو سنائپرز کے ذریعے گولیاں ماری گئی۔ لیکن دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، ایون جلیانوالہ باغ میں بھی سنائپر سے نہیں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے مارا اس وقت، وہ بھی غلط تھا۔ سنائپر سے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جان بوجھ کے گولی چلانا اور پرامن ایک سیاسی ورکر اور سیاسی کارکن، نظریاتی کارکن کو مارنے کا مطلب یہ ہے، یہ وہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک کی جو عوام 25 کروڑ عوام ہے وہ اس خوف اور دہشت کے نتیجے میں باہر نکلنا بند کر دیں، اور اپنے حقوق کی آواز کے لیے باہر نکلنا جو ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے آئین کے تحت، وہ اس کا کلیم نہ کریں۔ تو اس بدماشیہ نے مسلط ہو کے اس ملک میں جو خرابیاں پیدا کی ہیں، اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے آپ کا، اس کے اوپر جو قدغنیں لگا رکھی ہیں، جو صحیح والی بات ہے وہ سامنے نہیں آنے دینا چاہتے، تو اس طرح آج ہماری جو توقع اوورسیز سے ہے، کیونکہ وہ سب خود جانتے ہیں، ان تک بغیر فلٹریشن کے وہاں تک انفارمیشن جا رہی ہے، اس لیے خان صاحب نے اتوار تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتوار تک اگر کوئی سنجیدہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم اپنی سول ڈس اوبیڈینس کی کال کو ہم ڈیلے کریں گے، اور ادروائز کمنگ اتوار سے جو ان کا مطالبہ ہے اپنی اوورسیز پاکستانیوں سے کہ وہ اپنی ریمیٹنس جو ہے وہ محدود کر دیں، تاکہ اس کٹ پتلی حکومت جو کہ آلریڈی اسی جو ہم پوچھتا ہوں، آج میں ڈیجیٹل میڈیا سے بھی پوچھتا ہوں، میں اپنے مین اسٹریم میڈیا سے بھی پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں وہ گندم سکینڈل کی انکوائری کدھر گئی، کیا ہوا، کون کھا گیا وہ پیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کیا جب انوار کاکڑ سے حنیف عباسی نے کہا کہ تم گندم سکینڈل میں پیسے کھا گئے ہو، تو اس نے جواب یہ نہیں کہا کہ میں پیسے نہیں کھایا، اس کا اور آپ کو پتہ ہے کہ آدھے سے زیادہ گندم آئی ہے یہ شہباز شریف کے زمانے میں،
اس میں ملوث ہیں بظاہر جو لگتا ہے، کیونکہ انکوائری نہیں کر رہے، شہباز شریف ہے، انوار کاکڑ ہے، محسن نقوی ہے اور مریم نواز ہے، بظاہر یہ لگتا ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ کہا اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ ہم نے پیسے نہیں کھائے، اس کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم نے فارم 47 کی بات کھولی اور کہا تو تم مسلم لیگ نون والے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ سبھی کو پتہ ہے کہ وہ 17 سیٹوں کے ساتھ آج برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی بے ایمانی، ان کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ساری دنیا نے دیکھی ہے۔ اب ان لوگوں نے پہلے ہی اس ملک میں جو بدماشی اور جس طرح کا ماحول قائم کر رکھا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اور جو انہوں نے گولیاں ماری ہیں اس کے نتیجے میں جو کچھ نفرت پھیلی ہے ان کے خلاف، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہی 1970 والا ماحول آ جائے۔ وہاں بھی یہی ہوا تھا۔ بنگلہ دیش میں مجیب کی پارٹی جیتی، حالانکہ ان کو، آپ کو یاد ہے کہ ان کو سمبل بھی ملا، ان کو الیکشن جیسے تیسے کر کے لڑنے دیا، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر پابندیاں لگائی۔ ہمارے اوپر تو الیکشن سے پہلے کی پابندیاں تھیں، اور اس کے بعد ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جیت کے جیلوں میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد آج مجھے اس 9-10 مہینوں میں 19,788 کی دہشت گردی کے پرچے کیے گئے، اور وہ ٹریبونل جو ہے وہ چل رہا تھا، اس کو جو جرائم کی آماج گاہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہوتا ہے، اتنا میں نے ڈس آنیسٹ الیکشن کمیشن کبھی دنیا میں نہیں دیکھا اس طرح۔ اور وہ جو اس طرح کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، اب ایک ریٹائرڈ جج کے پاس انہوں نے بھیج دیا، اور ایسے ریٹائرڈ جج کے پاس کیس بھیجا جو خود کرپشن میں نکلا ہوا ہے، اس کے خلاف کرپشن کیس تھا، اور اس نے ریزائن کر کے اپنے آپ کو استعفیٰ دیا، اور وہ ہائی کورٹ کے جج سے فارغ ہوئے۔ تو اب ایسے جج ان کو پسند ہے، کیونکہ ان کی کرپشن کا ثبوت سامنے جو اب آئے گا تو اس کو چھپانے کے لیے اپنی طرح کا ان کو بندہ چاہیے۔ اب ہم ان سے کیا انصاف کی توقع رکھیں؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ کل پرسوں سے آرٹیکل چل رہا ہے سعید صاحب کا، محمد سعید صاحب کا، اس نے کہا ہے کہ جو پچھلے 2-2.5 سال پہلے جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اس پہ $42 بلین کا لاس ہوا ہے پاکستان کا، $42 بلین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا، جو کہ 6.2% جی ڈی پی سے آپ مائنس پہ لے آئے، 0.7% پہ لے آئے۔ تو ملک کا جو اس وقت نقصان ہوا وہ اتنا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، آج ہم ان کو ایک وارن کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے وارن کر دیا ہے اتوار کے دن تک کا، اور اتوار کے دن تک اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپشن ایک ہی ہے، وہ ہے سول ڈس اوبیڈینس کا، جس کے بارے میں خان صاحب نے آج فیصلہ کر دیا۔